کہتے ہیں کہ جلد ہی میری امت میں ایسی بیماریاں آ جائیں گی جو پہلی امم کے اندر موجود تھی. پہلی امتوں کی بیماریوں نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، اور میری امت میں بھی ایسی بیماریاں موجود ہوں گی جو میری امت کو ہلاک کر دیں گی. ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو انسانی جسم کو لاحق ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو انسان کی روح کو لاحق ہوتی ہے. یہ بیماری جس قدر چھوٹی ہو اسی قدر غفلت کو برداشت کرنے کی حامل ہوتی ہے، لیکن جب بیماری بڑھ جائے یا بڑی بیماری ہو تو جس قدر بیماری بڑی ہے اسی قدر احتیاط اور جلد اس کا علاج کرنا لازم اور ضروری ہوا کرتا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس چیز کو واضح کر دینا کہ پہلی امتوں میں یہ بیماریاں موجود تھیں، ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور ان قریب میری امت میں بھی یہ بیماریاں آ جائیں گی، اور ان بیماریوں کی وجہ سے لوگ ہلاکت کا باعث ہو جائیں گے. اور اس کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کی ہے. اللہ کے نبی نے سابقہ امتوں میں سے ایک کی بیماری کو ذکر کیا اور کہا کہ میری امت میں بھی یہ سرایت کر جائے گی، اس طرح جیسے وہ کتا جو پاگل ہو گیا ہو وہ لوگوں کو کاٹتا ہے تو اس کے کاٹنے کی وجہ سے اس کا اثر لوگوں میں بھی آ جاتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اثر لوگوں کی ایک ایک رگ کے اندر چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس بندے کو موت تک یہ بیماری پہنچا دیتی ہے. کہا اسی طرح میری امت میں بھی یہ بیماریاں سرایت کر جائیں گی. چند ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ایسی بیماریوں کا ذکر کیا گیا جن سے بچنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے. ان میں سب سے پہلے نمبر پر وہ بیماری جو سب سے زیادہ عام ہمارے درمیان ہو چکی وہ تفرقے کی صورت میں ہے. قرآن و سنت کو چھوڑ دینا اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر تفرقہ بازی، گروہ بندی، اس کی طرف نکل جانا. ایک ہے جماعت. جماعت کو لازم پکڑنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور جماعت کیا ہے؟ جماعت وہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق چلے. وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کے مطابق چل رہے ہیں وہ ایک جماعت ہے. اور ہر وہ بندہ جو اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزارتا ہے وہ اس جماعت کا حصہ ہے. اور اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کو ترک کر دے اور وہ ایک الگ ہی اپنا راستہ بنا لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہلاکت کی وعید سنائی. کہا تم جماعت کو لازم پکڑو. اور وہ شخص جو جماعت کو ترک کر دیتا ہے یہ ہلاک ہو جاتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ایک بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے اور جلد ہی چرواہا اس کو پکڑ لیتا ہے، چرواہے کی نظروں سے وہ دور چلی جاتی ہے اور بھیڑیا اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو کھا لیتا ہے. کہا اسی طرح جب تم جماعت سے الگ ہو جاؤ گے، جماعت سے مراد قرآن و حدیث کی تعلیمات سے الگ ہو جاؤ گے، قرآن و حدیث پڑھنے والے، پڑھانے والے، اس پر عمل کرنے والے لوگوں سے دور چلے جاؤ گے تو ایسے ہی ہے جیسے تم ایک وہ بکری ہو جو اپنے ریوڑ سے دور چلی گئی. اب تمہیں بھیڑیے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اب وہ دنیا کے جو بڑے بڑے جو فتنے ہیں اس کا شکار تم ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلی جو بیماری اللہ کے نبی نے ذکر کی ہے جو پہلی امتوں کے اندر موجود تھی وہ تفرقہ بازی. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب.
کہا یہودیوں نے یہ کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، نصارہ نے کہا یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ وہم یتلون الکتاب، دونوں ہی کتاب کو پڑھا کرتے تھے، دونوں کو پتا تھا کہ نصارہ کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہے، اور یہود کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب پہلے دی تھی اس کی تعلیمات کیا کچھ ہے، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا. اور یہی چیز آج ہمارے درمیان موجود ہے، تفرقہ بازی وہ اس قدر زیادہ ہے. حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے والے سے کہا کہ یہ صرف کامیاب ہونے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص کامیاب ہونے والا نہیں. کہا پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، اور یہ سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے، ایک جنت میں ہوگا. اللہ کے نبی وہ کون سا ہوگا؟ کہا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کو تسلیم کرنے والے، ماننے والے، اس کے مطابق عمل کرنے والے، اور اللہ کے نبی کے صحابہ بھی قرآن و حدیث کو دینے والے. اور ہمارے لیے یہ بیماری پہلی امتوں سے زیادہ سنگین ہو جاتی ہے، اس لیے کیونکہ پہلی امتوں کی تعلیمات مسخ کر دی گئی تھی، ان کی کتابیں تبدیل کر دی گئی تھی، اس میں لوگوں نے اپنی خواہشات کو داخل کر دیا تھا. ہمارے پاس تو وہ ساری تعلیمات جو قرآن کی صورت میں اللہ نے دی اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہمارے درمیان موجود ہے. اور اگر اس کے باوجود بھی ہم تفرقہ بازی کریں تو ہمارے جرم کی سنگینی ان سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو ایک ہی چیز ہے جس پر رہ کر ہم کو تفرقہ بازی کو چھوڑ سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ میری ترجیح وہ قرآن کی آیت ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہو. میری عبادات، میرے معاملات، میرے افکار، میرے عقائد جو مجھے قرآن و حدیث سے مل جائیں گے میں ان کو دوں گا اور تسلیم کروں گا. اور اس کے درمیان میں کوئی بھی ایسا شخص جو مجھے قرآن و حدیث سے دور کرے، یا ایسی نسبت جو مجھے قرآن و حدیث سے دور کرے، وہ اگرچہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور مانا نہیں جائے گا. اور وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں لگتے کہ میرا والد تو یہ کام ایسے کرتا تھا، میں اس لیے ایسے کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا هم یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد ان کے پاس عقل موجود نہ ہو، وہ ہدایت یافتہ نہ ہو، یہ پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے. اور اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا کہ آپ نے پیچھے ہی چلنا ہے بالکل جانوروں کی طرح، جیسے کوئی کسی جانور کو رسی ڈال دی جائے اور وہ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو پھر عقل و شعور کی کسی لحاظ سے کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جانوروں سے ممتاز کیا، ہمیں عقل و شعور دی، وہ اس لیے تاکہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں اور قرآن و حدیث پر عمل کریں، تفرقہ بازی کو چھوڑ دیں. میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں، کچھ نہیں، میں مسلمان ہوں اور قرآن و حدیث کو ماننے والا اور تسلیم کرنے والا. جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے گا، میرے لیے سب سے مقدم وہ ہوگا، باقی سب کچھ بعد میں ہوگا. اور یہی ایک جماعت کا حصہ بناتی ہے انسان. واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی. ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا بازی نہ کرو. فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، ایسا کرو گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری قوت ختم ہو جائے گی. اور دوسری جگہ کا فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور اگر تمہارا کہیں پر کوئی جھگڑا ہو جائے، کہیں کوئی معاملہ تمہارا بگڑ جائے، تو پھر اس کو ردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. یعنی وہیں سے تمہارا فیصلہ ہوگا قرآن و حدیث سے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی قرآن کی صورت میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں. دوسرے نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں چند ایک مزید بیماریوں کا ذکر کیا. کہا یہ پہلی امتوں میں بھی تھی اور میری امت میں بھی آ جائے گی. سیصیب امتی داء الامم، پہلی امتوں کی بیماری جلد ہی میری امت میں بھی آ جائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وما داء الامم، وہ پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العشر، ناشکری کرنا، بہت ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود، بہت ساری نعمتیں نہ بھی ہوں، اللہ نے وہ جو نعمتیں دے دی ہیں وہ اتنی قیمتی ہیں کہ اگر انہی کا انسان شکر ادا کرتا رہے تو ساری زندگی شکر ادا کرنے کے بعد بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کسی ایک نعمت کا بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ پہلی امتوں میں ناشکری تھی، میری امت میں بھی ناشکری آ جائے گی، اور یہ ناشکری گھروں سے، کاروبار سے، معاشرے سے برکتوں کو اٹھا دینے والی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر کہا والبطر، تکبر، آکڑ، ناشکری کرنا، ساتھ میں تکبر بھی، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا، عاجزی کا ختم ہو جانا۔ وہ چلتا ہے تو اکڑ کر چلتا ہے، بات کرتا ہے تو اکڑ کر کرتا ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے، خود سے کم تر جانتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہا کہ تمہارا جو خادم ہے اس کو اپنے جیسا کھانا کھلاؤ، اپنے جیسا پہناؤ۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جب تمہارا خادم تمہارے پاس کھانا لے کر آئے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرو اور اس کو کھلایا کرو، یعنی اپنے نوکر، اپنے خادم کو بھی حقیر نہیں جانا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی شخص کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جاننا شروع کر دے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے، خود کو اچھا سمجھتا ہے، کہا یہ اس بندے کا برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والتدابر، پیٹھ پھیر لینا، منہ بنا کر، منہ بسوڑ کر لوگوں سے ہمیشہ رہنا، مسکرا کر نہ ملنا، لوگوں کو خوش اخلاقی سے نہ ملنا، ہمیشہ اپنی آکڑ کے اندر رہنا، لوگوں کو سلام نہیں کرنا، ہاتھ نہیں ملانا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں، باتیں نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی، لوگوں کی اصلاح کی فکر نہیں کرنی، نیکی کا حکم نہیں، برائی سے منع نہیں کرنا۔ کہا یہ تیسری بیماری ہے کہ اپنے آپ کے اندر ہی رہنا، لوگوں سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور یہ بھی ہمیشہ وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا شروع کر دے، پھر وہ لوگوں کو منہ لگانا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی چیز اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کی ہے، العشر، ناشکری کرنا، والبطر، تکبر کرنا، والتدابر، اور پیٹھ پھیر لینا۔ چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والتنافس فی الدنیا، دنیا حاصل کرنے میں مقابلہ بازی کرنا، فلاں کے پاس اتنا ہے میرے پاس کیوں نہیں، اب دیکھنا ذرا میں کیا کرتا ہوں، محنت کر رہے کیوں، اس لیے تاکہ اس سے زیادہ مال کو حاصل کر لوں، دنیا داری کے لیے مقابلے بازی کرنا۔ کہا یہ پہلی امتوں میں بھی تھا اور یہ میری امت کے اندر بھی یہ بیماری موجود ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ بیماری شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے، اور دنیا داری کو حاصل کرنے کے لیے اب تو معاملہ اتنا شدید ہو چکا ہے کہ لوگوں نے اپنی عزتیں تک نیلام کرنی شروع کر دی، وہ اپنی گھر کی عزتوں کو میڈیا پر لے آتے اس لیے تاکہ مال مل جائے، فلاں نے اتنا حاصل کر لیا، فلاں کے اس مہینے اتنے پیسے آگے، میں کیوں پیچھے ہوں، میری اس خباثت کو دیکھنے والے لوگ زیادہ ہوں تاکہ میرے پاس بھی اتنا مال آ جائے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں والتنافس فی الدنیا، یہ چوتھی بیماری جو پہلی امتوں میں تھی میری امت میں بھی ہوگی، مقابلہ بازی کرنا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ بیماری انسان کو ہلاک کر دینے والی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والتباغض، بغض رکھنا، دلوں کے اندر بغض رکھنا، دوسروں کے خلاف نفرت رکھنا، اور بغض یہ بدگمانی کی ہی ایک صورت ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے اور پھر اس کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے اور بغض رکھتا ہے، اور اس کو واضح نہیں کرتا، اپنے دل کے اندر اس کو رکھتا ہے، اور یہ بغض کی بیماری اس کو اندر سے ہی خوفزدہ کرتی چل جاتی ہے۔ کہا یہ پہلی امتوں میں بھی تھی، یہ میری امت کے اندر بھی یہ بیماری موجود ہوگی۔ والبخل، اور بخل، ہاتھ کو دبا کر رکھنا، خرچ نہ کرنا،
دین اسلام ہمیں میانہ روی کا حکم دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ اپنی چادر کو دے کر اپنے پاؤں پھیلائیں، نہ تو بہت زیادہ خرچ کر دینا اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو بندھا ہوا رکھنا، بلکہ اللہ نے جو استطاعت دی اس کے مطابق اپنی جان کے اوپر خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ شخص وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، کامیاب ہونے والا بندہ یہی ہے۔ اور وہ جو پیچھے وَالتَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا، دنیا کو حاصل کرنے میں مقابلہ بازی، یہ بھی ایک سبب ہے بخل کا۔ جب بڑھوتری کی امید ہو نا کہ یہ چیز بہت زیادہ ہو جائے تو انسان اس کو خرچ کرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بخل یہ میری امت میں بھی عام ہو جائے گا، پہلی امتوں میں بھی یہ عام تھا، اور ان ساری کی ساری بیماریوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حتی یکون البغل، یہاں تک کہ ان بیماریوں کے نتیجے میں سرکشی عام ہو جائے گی، اور صرف سرکشی نہیں، پھر اللہ کہتے ہیں ثم یکون الحرج، پھر قتل و غارت ہو جائے گی۔ اور قتل و غارت کے اسباب یہی ہوتے ہیں، مال کو حاصل کرنا، اس کے لیے کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، کینہ بغض حسد ہے، اس کے لیے کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کو آپ کمتر جانتے ہیں، اس نے آپ کے سامنے کو بات کر دی، آپ اکڑ میں آ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، یہ ہوتا کون ہے میرے سامنے بات کرنے والا، اور قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان بیماریوں کا ذکر کیا، کہا میری امت میں بھی آ جائیں گی، اور یہ اتنی شدید ہے ثم یکون الحرج، نتیجہ وہ قتل و غارت کی صورت میں ہوگا۔ اور موجودہ ایام میں ان کے اثرات ہم اپنے درمیان دیکھتے ہیں۔ ان ساری کی ساری بیماریوں کو ترک کر دینا، ان کو چھوڑ دینا ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور ہمیشہ وہ بندہ ان ساری بیماریوں کو ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، جو اللہ کا شکر ادا کرنے پر اپنے آپ کو لازم کر لے، اور جو عاجزی اور انکساری اختیار کر لے۔ اور حسد اور بغض یہ تو ایسی بیماریاں، اتنی شدید یہ بیماری، یہ حسد جو بندہ کر رہا ہے اس کو بھی برباد کر دیتی ہے، جس کے لیے کیا جاتا ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ بھی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے اس کے لیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث میں فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان میں بیماریاں تھیں، اور وہ بیماریاں تم میں بھی آ جائیں گی۔ اللہ کے نبی وہ کون سی بیماریاں؟ کہا الحسد والبغضاء، حسد اور بغض، ان دو بیماریوں کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ پہلی امتوں میں بھی تھی، یہ تمہارے اندر بھی آ جائیں گی۔ اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ ایسی بیماریاں ہیں، یہ مونڈ دینے والی ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تحلق الشعر تمہارے بالوں کو مونڈ دینے میں، ولیکن تحلق الدین، یہ تمہارے دین کو مونڈ کر رکھ دے گی اور اس کو ختم کر دے گی۔ اور اسی حدیث میں پھر اللہ کے نبی نے اس کے بعد کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم اپنا لو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ محبت کرو گے تو ایمان پورا ہو جائے گا، ایمان پورا ہوگا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا وہ چیز افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے سے سلامتی کی دعائیں دینا، ایک دوسرے خالصۃ خصوصاً دل کی گہرائی سے ایک دوسرے کو دعا دینا، سلامتی کی برکتوں کی دعائیں دینا۔ اور جو بندہ خالصتاً دل سے دوسرے کو سلامتی اور برکت کی دعا دیتا ہے، اس کے دل میں پھر حسد اور کینہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ افشوا السلام بینکم، سلامتی کی دعائیں، برکتوں کی دعائیں ایک دوسرے کو دینا۔ کہا جب تم یہ دو گے تو پھر ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی تو تمہارا ایمان پورا ہو جائے گا۔ اور اس حدیث کو اگر ہم غور کریں تو اللہ کے نبی نے آغاز میں حسد اور بغض کی بات کی، اختتام میں سلام کی بات کی۔ کہا زیادہ کثرت سے سلام کرنا، لوگوں کو دعائیں دینا،
یہ دل سے حسد اور بغض کو ختم کر دینے کا باعث ہوا کرتے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا، جب تک لوگ آپس میں حسد نہیں کریں گے نا تب تک یہ خیر پر رہیں گے، اور جب ان کے درمیان حسد آ جائے گا، کینہ بغض آ جائے گا، ان کے اندر سے خیر کو اٹھا لیا جائے گا، ختم ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن غر کریم، مومن وہ ہوتا ہے جو بڑا نرم دل ہوا کرتا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرنے والا، لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرنے والا، بھولا بالا، یہ مومن ہوتا ہے۔ والفاجر خب اللئیم، فاجر بڑا شاطر ہوتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، اس کی زبان پر کچھ ہوتا ہے، اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے، اور یہی چیز ایک حسد اور بغض رکھنے والے کے اندر ہوتی ہے، وہ دل میں نفرت رکھتا ہے، زبان سے محبتوں کا اظہار کرتا ہے، کہا یہ فاجر ہے، یہ مومن نہیں۔ اور اگر ہم اس دنیا کے آغاز سے دیکھیں تو یہ ایسی بیماری ہے کہ جس نے اس بیماری کو اپنایا ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ شیطان نے حسد کیا، ہلاک ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور چلا گیا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی سے حسد کیا، ہلاک ہو گیا، ہلاکت کا باعث، اتنی شدید ہلاکت کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی قتل و غارت قیامت تک ہوگی اس میں اس کا برابر حصہ ہوگا، کیونکہ قتل کا آغاز کرنے والا کوئی ہے۔ سبب کیا تھا؟ حسد۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، کہا تین چیزیں وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے والی ہیں، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الحرص والکبر والحسد، حرص، لالچ، تکبر اور حسد، یہ تینوں چیزیں، اور ان سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اور حسد کرنے والا کئی بار اپنے ساتھی سے حسد کرتے ہوئے اس کو نظر بد لگا دیتا ہے، اس سے بھی شدید اس کو نقصان ہوتا ہے، اور نظر بد یہ ایک بڑی بری بیماری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اکثر اموات نظر بد کی وجہ سے ہوگی، اور یہ بھی اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے ساتھی کو دعا نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ یہ غسل کر رہے ہیں، اوپر کے کپڑے اتارے ہوئے انہوں نے، تو ایک دوسرے صحابی عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا، کہا کتنا بہترین اور کتنا خوبصورت جسم ہے اس کا، میں نے ایسا جسم نہیں دیکھا۔ اور اس صحابی نے اپنی بات کو ختم کیا تو وہ سہل نامی صحابی گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ آئے، آپ نے کہا کیا معاملہ ہوا تھا؟ کہا ایسے ایسے یہ غسل کر رہے تھے، عامر نے یہ کہا اور یہ گر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتے ہو؟ جب بھی ایسا کوئی معاملہ دیکھو تو برکت کی دعا دیا کرو۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نظر بد اونٹ کو ہڈیا تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دینے والی، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم دعا نہیں دیتے۔ کسی کی بھی کوئی اچھی چیز دیکھی، واہ بھائی واہ کمال ہو گیا، کیوں بھائی آپ نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا، آپ نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ اور یہ صرف خاص یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو، جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں تو ان کو بھی برکتوں کی دعا دیں، کہیں آپ کی نظر آپ کے بچوں کو ہی نہ لگ جائے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جنوں کی نظر بھی لگتی ہے نا، کہا جب بھی تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ چیز تمہیں جنوں کی نظر سے محفوظ رکھے گی، تمہارے اور ان کے درمیان پردہ آ جائے گا، پھر وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اللہ ان کی نظر سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ تو اس لیے جب بھی اپنے مسلمان بھائی کو ملیں اس کو دعا دیں، سلامتی کی دعا دیں، برکتوں کی دعا دیں، اور یہ تو ہمارے لیے بھی بڑے اجر کا باعث ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں یہ کہا کہ جب کوئی شخص
مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو پہلے دن سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کو لوگوں کو پیدا کرے گا اس کے برابر, ان کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں دی جاتی. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اے اللہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو معاف کر دے. بس اتنی سی دعا اور ان کی تعداد کے مطابق نیکیاں دی جاتی. تو اس لیے سلامتی کی اور برکتوں کی دعائیں یہ ایک تو اگلے ساتھی کے لیے ایک بہترین تحفہ, اور ہمارے لیے یہ تحفہ یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے دل سے حسد اور کینے اور بغض کو ختم کر دے گی, ہمارے دلوں کی شفافیت کا باعث ہوگی. اس کو اپنی عادت بنا لیں, جب بھی ملے آپ سلام کریں. اور صحابہ کرام کی یہ عادت تھی. راوی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اگر ایک ساتھ دونوں چل رہے ہیں, چلتے چلتے درمیان میں کوئی درخت عائل ہو جاتا ہے, کوئی دیوار کو پتھر عائل ہو جاتا ہے, ایک اس درخت کے دائیں سے جاتا ہے, دوسرا بائیں سے جاتا ہے, جب دوبارہ ملتے ہیں پھر سلام کرتے ہیں. تو اس لیے یہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے. آپ گھر سے نکلیں تو سلام کر کے نکلیں, گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں, ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں تو سلام کریں, مسجد میں آئیں تو سلام کریں, اور دل کی گہرائیوں سے خالصتاً دوسرے ساتھی کے لیے دعا کرتے ہوئے. تیسری چیز دھوکہ اور فراڈ, یہ ہمارے درمیان بہت زیادہ عام ہو چکا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کہا کہ یہ پہلی امتوں میں بیماری تھی اور یہ میری امت کے اندر بھی موجود ہوگی. اور یہ ایسی بیماری جس ایک بیماری نہیں پوری قوم شعیب کو ہلاک کر کے رکھ دیا. یہ دھوکہ کرتے تھے, لوگوں کو کم مال تول کر دیا کرتے تھے, لوگوں سے فراڈ کیا کرتے تھے. شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا, یہ جو تو نمازیں پڑھ رہے ہیں نا, یہ نمازیں پڑھتا رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو ہمارے اوپر آ کر یہاں پر چودھری لگ جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم تجھے اپنے مالوں میں کوئی حصہ نہیں دینے والے, یہ ہمارا کام ہے. جیسے ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا, مولویوں کو کیا پتا کیسے کاروبار کیا جاتا ہے, میں بیٹھا ہوں یہاں پر, اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو گاہک آتا ہی نہیں, بھائی جھوٹ نہ بولے تو سامان لیتا ہی نہیں. یہ ہمارا ذہن بن چکا, اور پھر اسی کے مطابق ہمارے معاملات ہوتے ہیں. اللہ پر توکل ختم ہو گیا, تقوی ختم ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر دھوکہ دینے والے شخص کی پیٹھ پر اللہ قیامت کے دن ایک جھنڈا لگائے گا. جس قدر بڑا دھوکے باز ہے اسی قدر بڑا جھنڈا ہوگا, اور ساری کی ساری مخلوق دیکھے گی اور پہچان لے گی یہ دھوکے باز تھا. یعنی ایک شخص یہاں دھوکہ کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ملازم کو بھی نہ پتا ہو کہ وہ دھوکہ کر رہا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن یہ بندہ جو توبہ نہیں کرتا, دھوکہ چھوڑتا نہیں ہے, فراڈ نہیں چھوڑتا, لوگوں کے ساتھ بدعہدی کرتا ہے, لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, کل قیامت کے دن جب آئے گا نا, اس کی پیٹھ پر اللہ جھنڈا لگا دے گا. جس قدر بڑا دھوکے باز ہے اسی قدر بڑا جھنڈا ہے, اور کہا کہ لوگ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ دھوکے باز ہے. اور یہ دھوکہ ہم چھوڑیں گے کیسے؟ اس کے لیے بہترین علاج اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے. جس دن ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے اس دن ہم دھوکہ اور فراڈ کو چھوڑ دیں گے. اور یہ توکل ہونا چاہیے کہ جو ذرہ اللہ نے مجھے دینا ہے وہ مجھے ہی دینا ہے, اللہ نے, وہ کہیں نہیں جا سکتا. اور جو ذرہ اللہ نے مجھے نہیں دینا, میں ساری دنیا مل کر زور لگا لے کہ وہ میرے پاس آ جائے, وہ ذرہ میرے پاس نہیں آ سکتا. جب یہ توکل اور بھروسہ ہوگا نا, پھر ہم لوگوں کو دھوکہ دینا, فراڈ, یہ سب کچھ ترک کر دیں گے اور چھوڑ دیں گے. ایک آخری چیز اس حوالے سے وہ ہے خواہشات کے پیچھے لگنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے سابقہ امتوں کو ہلاک کر دیا, اور میری امت بھی اس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گی کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگیں گے. دین اسلام وہ ان کے نزدیک بالکل قدر نہیں رکھتا ہوگا. اور ایسا ہی ہوتا ہے, جو شخص جس قدر اپنی خواہشات کا زیادہ پجاری ہوتا ہے اسی قدر دین کی اہمیت اس کے نزدیک کم ہو جاتی ہے.
اور آہستہ آہستہ وہ دین سے نفرت کرنے لگتا ہے. بظاہر تو وہ کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص موسیقی کو پسند کرنے والا ہے, اس کو سنتا ہے, اب اس موسیقی کے سننے کے درمیان اگر اذان شروع ہو جائے تو اس کو کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کب ختم ہوگی, دوبارہ میں اپنا وہ کام شروع کروں. اور وہ بندہ جو اس کی خواہش نہیں رکھتا, اس کو یہ کام کرنا پڑ جاتا ہے, یا پھر کہیں مجبور بیٹھا ہے, اس کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے, اذان کی وجہ سے اگر یہ بند ہو جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور کچھ لوگ تو ایسے عظیم لوگ ہوا کرتے ہیں, اللہ کے نزدیک ایسے شاندار لوگ ہوتے ہیں, جب وہ کسی مجلس میں جاتے ہیں لوگ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں. بھائی فلاں آ گیا, روک دو اس کو. اگرچہ وہ تنگ ہوتے ہیں, لیکن اس بندے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس گناہ کو دبا دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں. تو اس لیے خواہشات کو ترک کر دینا, کہا یہ پہلی امتوں میں بھی بیماری تھی, میری امت میں بھی یہ بیماری ہوگی. اور اللہ کے نبی نے اسی بیماری کے بارے میں فرمایا, انہ سیخرج من امتی اقوام, پہلی امتوں میں جو بیماری تھی جلد وہ بیماری میری امت میں بھی آ جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارا بہم تلک الاہواء, اور وہ کیا ہے, وہ خواہشات ہے. کما یتجار القلب لصاحبہ, اور یہ اس طرح جیسے پہلی امتیں میں تھی اسی طرح میری امت میں اس طرح سرایت کر جائے گی جیسے ایک بیمار اور پاگل کتے کے اندر بیماری سرایت کر جاتی ہے, پھر وہ لوگوں کو کاٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور کہا لا یبقى متفرق ولا مفصل الا دخل, کوئی بھی رگ اور جسم کا حصہ ایسا نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی بیماری اس رگ اور جسم کے حصے تک نہ پہنچے. کہا اسی طرح خواہشات ہے, اور یہ مثال کون دے رہا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اسی طرح تمہاری خواہشات ہے, جب تم خواہشات کے پیچھے لگتے ہو تو وہ خواہشات پورے جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہیں, پھر تمہارے جسم کا کوئی بھی حصہ تمہیں اللہ کی اطاعت پر لا کر کھڑا نہیں کرتا, پھر تم آہستہ آہستہ دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہو. تو اس لیے اپنی خواہشات کو دبائیں, اور خواہشات کو دبانے کے لیے ایک بڑا علاج وہ اللہ کی تسبیحات کرنا, زیادہ سے زیادہ تسبیحات اور استغفار کرنا, یہ بہت بڑا علاج ہے اس چیز کا کہ انسان اپنی خواہشات کو دبا لے. یہ جس قدر زیادہ استغفار کرے گا, جس قدر زیادہ تسبیحات کرے گا, جب یہ بار بار روزانہ کی بنیاد پر 100 بار پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کوئی بھی نیکی میں نہیں کروں گا لیکن تیری طاقت سے تو تعاون کرے گا, تب اللہ کسی بھی گناہ سے بچ نہیں سکتا جب تک تیرا تعاون نہ ہو, تب اللہ کا تعاون ہوگا گناہوں سے بچانے میں بھی اور نیکیاں کرنے میں. تو یہ چند ایک مزید احادیث ہیں, موقع ملا تو انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بھی ان کو ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان ساری بری بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایک اور حدیث ہے, صرف حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں چونکہ یہ چیزیں بھی ہمارے درمیان عام ہیں اور ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 کام پرانی امتوں میں سے جو جاہلیت والے کام ہیں وہ میری امت میں باقی رہیں گے. باقی رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ان کا شکار ہو جائے گا, بلکہ باقی رہنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں وہ اس کا شکار بنا رہے گا. ایک بندہ چھوڑ دے گا, دوسرا دے دے گا, دوسرا چھوڑے گا, تیسرا, ایک گروہ نے چھوڑ دیا تو دوسرا گروہ اس میں ملوث ہو جائے گا. اور وہ 4 چیزیں, ان میں سے 2 چیزیں تو وہ تو عام ہیں ہمارے درمیان. اور پہلی چیز ہے الفخر فی الاحساب, حسب و نسب کے اندر فخر کرنا, اپنے بڑوں کے قصے میں بڑے فخر سے بیان کرنا. میں فلاں ہوں, میرا فلاں برادری سے تعلق ہے, جی میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں. کہا یہ جاہلیت کے کام ہے کہ فخر کرتا ہے حسب و نسب میں. اور دوسری بیماری کہا
نسب کے اندر تان دینا، دوسروں کو تانا دینا. ایک ہے اپنے نسب پر فخر کرتا ہے، اور دوسرا ہے کہ دوسروں کو تانا دیتا ہے. بھائی کس برادری سے فلاں برادری کو تو ہے ہی ایسی. وہ بندہ خود بذات خود پتہ نہیں کتنا اچھا ہو، آپ نے صرف ایک برادری کا اس کے ساتھ لگ جانا، اس کی وجہ سے اس بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 4 کام جاہلیت میں سے میری امت میں وہ باقی رہیں گے. ان میں پہلا اپنے باء و اجداد پر فخر کرنا، اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا. دوسرا لوگوں کو نسب کا تانا دینا. اور تیسرے نمبر پر کہا کہ استسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے بارشیں طلب کرنا. اور چوتھے نمبر پر نوحہ کرنا. نوحہ ماتم کرنا، رونا پیٹنا، یا پھر بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی ناشکری کے کلمات ادا کرنا. یہ سب کچھ نوحے میں آتا ہے، اور اس کی بھی اللہ کے نبی نے بڑی وعید بیان کی ہے. تو ان کاموں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یہ ایک اعلان ہے جی، 10 تاریخ کل 10 جنوری کو عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد رحمانیہ بلاک نمبر 19 میں تقریب بخاری ہے، اور آخری حدیث پر درس دیں گے خالد بن بشیر مرجانی حفظ اللہ. تو ساتھی اس میں لازمی شرکت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر و معاملہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے. جتنے لوگ مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض ادا کرے. اور جتنے لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے کہا اللہ تعالیٰ سب کے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جتنے فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.